کیوں اتنا مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس ہے؟ آئیے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اس مقام کی عظمت و افادیت کو سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جانیں گے بیت المقدس کی تاریخ، مسجد اقصی کی عظمت، محراب مریم کا مقدس مقام اور ہیکل سلیمان کی حقیقت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل مدی بات میں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کو ایک خاص معلوماتی سفر پر لے چلتے ہیں جو موجودہ دور میں ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اور اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک زمینی تنازع نہیں بلکہ ایک مذہبی، سیاسی اور انسانی بحران ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ فلسطین ایک مقدس مقام ہے جس کا قدیم نام ارض کنعان، جہاں کئی پیغمبر آئے جن میں خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ایک صدی پہلے عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد فلسطین الگ سے ایک ریاست بن گئی جس کا مکمل رقبہ تقریباً 27,000 کلومیٹر تھا، جو مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے مسلم ریاست کہلائی۔ پھر 2 نومبر 1917 میں برطانیہ حکومت نے بلفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد فلسطین میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی پھیل گئی۔ اس کے چلتے 14 مئی 1947 کو اسرائیل نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے ساتھ ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں عرب اسرائیل جنگ پھیل گئی اور لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ فلسطینی اس واقعہ کو نکبہ یعنی بڑی تباہی کہتے ہیں۔ پھر وقت کے چلتے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور دیگر علاقوں کے علاوہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، جس کو اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد حماس نے غزہ اور دیگر علاقوں کو اسرائیل سے واپس لے لیا۔ یوں فلسطین کا موجودہ رقبہ اب 6020 کلومیٹر رہ گیا، جس میں مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ شامل ہیں۔ اس جغرافیائی علاقے کے مغربی کنارے پر واقع مشہور شہروں میں الخلیل یعنی ہبرون، نابلس، راملہ اور جنین شہر موجود ہیں، تو وہیں مرکز میں یروشلم اور اس طرح غزہ سٹی، خان یونس اور رفح غزہ پٹی پر واقع ہیں۔ آپ جب بھی فلسطین، بیت المقدس کا نام سنا ہوگا تو یروشلم کا ذکر ضرور پایا ہوگا۔ آئیے یروشلم کیا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یروشلم فلسطین کا ایک بڑا مقدس شہر ہے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی عقیدے میں مسجد اقصی اسی شہر میں واقع ہے جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سفر شروع ہوا تھا، اور یہی مقام مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہ چکا ہے۔ یہودیت میں یروشلم عقیدے کے اعتبار سے وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد تعمیر کروایا تھا، جو یروشلم کے ٹیمپل ماؤنٹ پر واقع تھا، جو بیت المقدس کے احاطے میں آتا ہے۔ اسی احاطے میں دیوار گریہ بھی موجود ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی کی ایک بچی ہوئی دیوار ہے، جو یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اس طرح عیسائیت میں بھی یروشلم کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام سے دعوت و تبلیغ کی، اسی مقام پر انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور بیت المقدس میں ہی ان کی قبر ہے، اور اسی مقام کو لاسٹ سپر کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اسی جگہ سے قیامت کی شروعات ہوگی۔ آئیے مسجد اقصی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو بیت المقدس، جس کا رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے، جو بے شمار مقدس مقامات کا احاطہ کرتا ہے، ان میں 2 بڑی مقدس عمارتیں قابل ذکر ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں، جن میں نمبر 1 اس احاطے میں موجودہ مسجد الاقصی خبط الصخرہ یعنی سنہری گنبد کے جنوب میں واقع ہے۔ اس مسجد کو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک تقریباً 705 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ یہ سرمئی گنبد نما عمارت اس جگہ بنائی گئی سے کئی انبیاء کی عبادت گاہ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبی دور حکومت میں اس عمارت کو چرچ میں بدل دیا گیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی یہ مسجد
اسلام میں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، جہاں جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس مسجد میں تقریباً 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، خبط الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک۔ یہ سنہری گنبد والا مقام جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانی سفر کیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں کیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دی رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ دنیا کی مساجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کے حکم سے رکھی گئی۔ یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنائی گئی۔ پھر وقت اور حالات سے وہ تعمیر برقرار نہ رہ سکی اور صرف چٹان رہ گئی۔ اسی چٹان سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ اس لیے اس جگہ پر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 651 سے 692 عیسوی میں سنہری گنبد والی یادگار خبط الصخرہ بنائی، جس کو ڈوم آف دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد اصل میں لکڑی کی بنائی گئی ہے، بعد میں اسے سنہری رنگ دیا گیا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ چٹان ان کے ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، اور اسی جگہ پر مونٹ موریا بھی تھا جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق وہ اسے مقدس مقام مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں نسبتاً کم اہمیت ہے۔ یہ عمارت اسلامی، بازنطینی اور شامی اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کے احاطے میں ایک اور عمارت کو اہمیت حاصل ہے جسے خبط السلسل یعنی ڈوم آف دی چین کہا جاتا ہے۔ یہ مقام سنہری گنبد کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر بھی عبد الملک بن مروان کے دور خلافت 651 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی گنبد بالکل سادہ اور سرمائی رنگ کی ہے، جو خبط الصخرہ یعنی سنہری گنبد کے کچھ ہی میٹر فاصلے پر موجود ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہاں ایک عدل کا مقام تھا، جہاں انصاف کے لیے ایک زنجیر یعنی سلسل لٹکی ہوئی ہوتی تھی جو صرف سچ بولنے والوں کو ہاتھ آتی تھی۔ اسی لیے اس عمارت کو خبط السلسل یعنی زنجیر والی گنبد کہا جاتا ہے۔ یاد رہے مسجد اقصی کے احاطے میں کل 15 دروازے ہیں، جن میں سے کچھ کھلے ہیں اور کچھ بند، جن کا تعلق صرف مسجد اقصی کے مرکزی احاطے تک ہے۔ یہ دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں جو یروشلم کے پرانے شہر سے مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دروازوں کے علاوہ مسجد اقصی میں تقریباً 37 چھوٹے بڑے کنویں موجود ہیں جو مختلف نوعیت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے نیچے ایسا آبی نیٹ ورک موجود ہے جو ان کنووں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی بیت المقدس کے احاطے میں محراب مریم بھی موجود ہے، جو باب الرحمہ سے گولڈن گیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے قریب واقع ہے۔ یہ وہی محراب ہے جس کا ذکر قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور روایت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کا عبادت اور مقام یہی محراب میں تھا۔ آج بھی یہ مقام زائرین کے عقیدے اور احترام کی جگہ ہے۔ یہ ایک محرابی گنبد نما سادہ مگر تاریخی پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے، جہاں محراب مریم کے سائن بورڈ لگے ہیں۔ آئیے آخر میں بیت المقدس کا مختصر خاکہ سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس کا مرکزی حصہ سنہری گنبد یعنی ڈوم آف دی راک پر مشتمل ہے۔ اسی گنبد کے جنوب میں مسجد اقصی واقع ہے۔ اسی سنہری گنبد کے مشرق میں باب الرحمہ جس کے قریب محراب مریم موجود ہے، اور سنہری گنبد کے بالکل قریب مشرقی حصے میں خبط السلسل واقع ہے، اور مغرب میں دیوار گریا جو یہودیوں کی مقدس جگہ مانی جاتی ہے، جو ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے یہودیوں کے عقائد کے مطابق اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت خانہ بنایا تھا، جو یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس مقام تھا، لیکن بابل کے بادشاہ نے جب اسے تباہ کیا تو اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر رومیوں کے ہاتھوں جب یہ تباہ ہوا تو یہ دیوار اسی عمارت کی باقیات میں سے ہے جہاں یہودی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ دیوار مسجد اقصی کی مغربی بیرونی احاطے کا حصہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اس طرح مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو معلومات کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔
اور ویڈیو پسند آنے پر لائک بٹن پر ضرور کلک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو نالجبل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔